تو آئیے ناظرین، ان مرزئی اور قادیانی حضرات کے قول کرتوت اور یہ جہالت بھری باتیں اور ان کی فتنہ انگیز باتوں سے پھر پردہ اٹھاتے ہیں، اور کس طرح انہوں نے قرآن شریف میں دابۃ الارض کو طاعون بنانے کی کوشش کیا زبردستی بنانے کی کوشش کی ہے، اور ایسی حدیث اٹیچ کرنے کی کوشش کی ہے جس کا دور دور تک اس کے ساتھ واسطہ بھی نہیں ہے، اور نہ تفسیر کا کہا گیا کہ یہ اس چیز کی تفسیر ہے یا اس آیت کی تفسیر ہے، یا بلکہ وہ مضمون ہی علیحدہ تھا حدیث کا۔ تو دیکھتے ہیں کیسے انہوں نے کیا یہ سارا کیا دھرا۔ یہ سوال نمبر 6 کے جواب کا جواب ہے کہ مرزا سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا جی طاعون کا ذکر قرآن میں ہے، جو کہ کہیں بھی نہیں۔ تو اس مرزے کے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے، یا جو اس نے بھی محنت کی ہوگی یا جو اس کے اب یہ محنت کر رہے ہیں موصوف، جس نے طاعون کو ثابت کرنے کے لیے، دابۃ الارض کو طاعون ثابت کرنے کے لیے حدیث کے جو حشر نشر کیا ہے، استغفر اللہ، وہ بھی دیکھ لیں۔ اس کے لیے انہوں نے سورہ نمل آیت 82 کا ذکر کیا ہے، جس میں دابۃ الارض کا ذکر ہے۔ تو یہ ترجمہ بھی ایک بندے کا نہیں، 4 بندوں کا ترجمہ ہے، وہ بھی 2 حضرات جو ہیں اردو جنہوں نے ترجمہ لکھا ہے، اور جنہوں نے 2 حضرات نے انگلش میں کیا ہے۔ گواہی 3 بھی ہوں تو وہ بڑی ہوتی ہیں، یہ 4 ہیں۔ تو اس آیت میں یہ ہے کہ جو جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، یعنی اس کے متعلق جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے اس چیز کے متعلق۔ اور آئیے اب دیکھتے ہیں یہ اس آیت میں جس دابۃ الارض کا ذکر کیا گیا ہے، احادیث میں تو کافی اس کا ذکر ہے۔ صحاح میں اس کا ذکر کثرت سے موجود ہے، اور ابن ماجہ میں اس کی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، والیوم 3 میں باب فتنوں کا بیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں ایک جانور نمودار ہوگا، اس کے پاس سلمان بن داؤد کی انگشتری یعنی انگوٹھی ہوگی، اور حضرت موسیٰ ابن عمران کا عصا ہوگا، اور وہ عصا مومن کا چہرہ روشن کرے گا، اور انگشتری سے کافر کی ناک پر نشان لگائے گا، حتیٰ کہ ایک جگہ لوگ جمع ہوں گے تو ایک کہے گا اے مومن اور دوسرا کہے گا اے کافر، یعنی ایک دوسرے کو نشان سے پہچانیں گے۔ اور دوسری حدیث بھی اسی ابن ماجہ میں ہے، والیوم 3 اور باب فتنوں کے بیان میں ہی، اور وہ بھی دابۃ الارض کے بارے میں ہی ہے جو قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھے مکہ کے قریب ایک جنگل میں لے گئے، وہاں خشک زمین تھی، وہ ارد گرد ریت تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جانور اس جگہ سے برآمد ہوگا، وہ جگہ تقریباً 1 بالش کی تھی۔ یہ یعنی آیت میں اس حدیث میں ایک اور ذکر دابۃ الارض کا ہو گیا ہے، تو کافی، لیکن جو عقل مند ہو ان کے لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی آیت بہت ہوتی ہے، یا ایماندار جس کو حق چاہیے ہو، حق تو دور کی بات ہے، یہ اب جو حدیث انہوں نے حشر کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ اور یہ تو تھا دابۃ الارض جو قیامت کے قریب جس نے ظاہر ہونا ہے، جو لوگوں کو عصا لگائے گا اور انگوٹھی لگائے گا تو لوگوں کی
مومن اور کافر کی پہچان ہو جائے گی اور لوگوں سے باتیں بھی کرے گا۔ یہ حدیث میں کثرت سے ہے اور قرآن مجید میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ تو اس مصوف نے جو حدیث مسلم شریف کی بیان کی ہے تو یہ فتنوں کا بیان اور اس میں انہوں نے مصوف نے اس دجل کا مظاہرہ کیا ہے کہ اتنی نشانیاں بتائی گئی ہیں حدیث، یہ کافی بڑی حدیث ہے جس میں امام مہدی سے کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان سے پہلے جو جنگ ہوگی، پھر بعد میں امام مہدی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کیسے وہ دجال کو قتل کریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ اور یہ حدیث آپ کے سامنے ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں، یجوج مجوج، جو ہر اونچائی سے نکل پڑیں گے اور ایک بحر تبری سے گزریں گے، سارا پانی پی جائیں گے، اس کے آخر میں جو جماعت آئے گی وہ کہے گی کہ اس جگہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کسی ایک کے لیے بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے لیے آج کل کے 100 دینار سے افضل ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا۔ تو یہ صرف یہ بات جو ہے نا انہوں نے قرآن مجید سے لنک کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیڑے سے مراد وہ ہے، یعنی ان کی مرادیں جو ہے نا استغفر اللہ کہیں سے کہیں نکل جاتی، کیڑے سے مراد وہ ہے دابۃ الارض۔ تو یہاں پہ یجوج مجوج کا ذکر ہے کہ یجوج مجوج کے گردنوں میں، اور اس مصوف نے یجوج مجوج کا ذکر نہیں کیا اور دشمنوں کا ذکر کیا جو ان کی ہٹ درمی اور جہالت ظاہر کرتی ہے۔ اور آگے بھی اس کی پوری تفصیل ہے جو آپ پوز کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں سارا کچھ، اور اوپر بھی کافی تفصیل سے بتایا گیا تھا سب نشان نشون جو انہوں نے ہٹ درمی کے ساتھ ختم کر کے صرف کیڑے کا انہوں نے ذکر کیا کہ گردن میں آئے گا، اور اسی کیڑے کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ استغفر اللہ، دابۃ الارض کہاں اور یجوج مجوج کہاں اور کیڑا کہاں ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے، کچھ جہالت کی لیمٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کسی جگہ بھی یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ یہ اس آیت کی تشریح ہے، یا یہ تو باب ہی اور فتنوں کا باب ہے، مسیح دجال کا ذکر کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سارا تفصیل کے ساتھ بیان، اس میں دابۃ الارض کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم ایک بدترین مخلوق ہو جو ایک قرآن کی آیت کو، جس کی حدیث میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ دابۃ الارض ہے، اس آیت کو تم طاعون بنانے کے لیے ایک حدیث کا ٹکڑا لے کر جس میں صرف کیڑے کا تم نے ذکر کر دیا کہ کیڑے سے مراد طاعون ہے، تو یہ تمہاری جہالت کی انتہا ہے، اور تم اس دنیا کی اور میرے خیال میں جتنے بھی ہسٹری میں قومیں گزر گئیں اس سے بھی تم بدترین ہو، آنے والی قوموں سے بھی تم بدترین قوم ہو جو قرآن حدیث کے ساتھ یہ حشر کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔